السلام علیکم، میں ہوں صوفیہ ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفیہ ملک پوڈ کاسٹ۔ ناظرین، آج ہم بلوچستان کی سیاست کے ایک تجربے کار، سنجیدہ اور حقیقت پسند رہنما کو مدعو کر رہے ہیں، نوابزادہ حاجی میر لشکری خان رئیسانی۔ بلوچستان اسمبلی سے لے کر سینٹ آف پاکستان تک انہوں نے ہمیشہ اپنے صوبے کے آئینی حقوق، وسائل، تعلیم اور وفاقی تعلقات کے موضوع پر مضبوط موقف اختیار کیا۔ آپ کی گفتگو بلوچستان کے سیاسی رویے، معاشرتی حقیقتوں، وسائل کی ملکیت اور نوجوانوں کے مستقبل کے بارے میں رہی۔ حاجی صاحب، براڈ کاسٹ میں خوش آمدید۔ حاجی صاحب، آپ بلوچستان کے ایک ایسے سیاسی خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس نے بلوچستان کی سیاست میں نہایت اہم کردار ادا کیا ہے۔ آپ کا اپنا سیاسی سفر، صوبائی اسمبلی، سینٹ اور مختلف اتحادی جماعتوں کے ساتھ وابستگی ایک طویل تجربہ رکھتا ہے۔ سیاست میں آنے کی اصل وجہ کیا تھی اور وقت کے ساتھ آپ اپنی نظریاتی سوچ کو کیسے پروان چڑھتے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ہمارے خاندان صدیوں سے اپنا ارتقائی سفر طے کرتے ہوئے قبائلی ریاستی نظام اور آج ارتقاء نے ہمیں ایک پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل شخصیت کے طور پہ اس سماج میں متعارف کرایا ہے۔ جب میرے والد صاحب نے یہ احساس کیا کہ 1 یونٹ بلوچستان کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ ہم ایک قومی اکائی ہے اس ملک کے، اور پاکستان ایک فیڈریشن اور بلوچستان اس کا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، تو وہ مجھے وقت یاد ہے سن 70 میں جی ایم سید صاحب یہاں ہمارے گھر تشریف لائے تھے اور 1 یونٹ کے خلاف سندھ متحدہ محاذ اور بلوچستان متحدہ محاذ کا اتحاد ہوا، اور اس تمام آواز کو، جدوجہد کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ اسکول میں پڑھتے تھے مگر ہم دیکھتے رہے کہ سیاسی عمل کس طریقے سے آگے بڑھتا ہے، تو یقیناً ہمارے پھر اپنے ذاتی ذمہ داریاں بھی ہیں کہ اپنے اس پسماندہ صوبے کو باقی خطے کے لوگوں کے برابر لانے میں اپنا کردار ادا کریں، تو اس میں سیاسی عمل کا حصہ رہا ہوں۔ 93 میں میں نے صوبہ اسمبلی کا الیکشن کچھی سے لڑا، جو میرے والد صاحب نے 50s میں بھی الیکشن لڑا، وہاں جیتا۔ سن 70 کا الیکشن لڑ کے وہاں جیتے، 77 میں جیتے، 93 میں وہاں سے الیکشن لڑا اور میں نے کامیابی حاصل کی۔ پھر میرے پاس مائنز، منرل، کامرس کا وزارت بھی تھا، کو 2-2.5 سال، اور 5-6 مہینے میں نظر بند تھا، مجھ سے وزارت لیا گیا۔ پھر 97 میں نے الیکشن لڑا، 97 میں جیتا، مگر دھاندلی آلود سسٹم نے مجھے آنے نہیں دیا۔ میں ہائی کورٹ سے، اپنا ٹریبونل سے اپنا کیس جیتا، بہرحال سپریم کورٹ میں نہیں جا سکا، کیونکہ اس ملک میں قانون اور انصاف حاصل کرنے کے لیے بھی وسائل کا بہت ضرورت ہوتا ہے۔ انصاف اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ حاصل کریں، یا آپ کے پاس بڑا سورس ہو یا وسائل ہو۔ پھر میں کچھ عرصے پیپلز پارٹی کا صدر رہا اور میں سینیٹر بھی تھا، 2.5 سے 3 سال میں سینیٹر ہوں۔ میرے تمام سیاسی زندگی کا جو جدوجہد ہے، اس میں 2.5 سال وزارت اور 2.5 سے 3 سال سینٹ۔ اس میں سینٹ میں نے پھر 18ویں ترمیم میں کام کیا، اپنے صوبے کے لیے اختیارات لائے، کیونکہ یہ ایک قومی اکائی ہے، اس کو پاکستان کا فیڈریٹنگ یونٹ ہے، فیڈریشن کا حصہ برابری ملنا چاہیے۔ یہ میرا تمام پارلیمنٹ میں رہا ہے، اس کا جواب دہ میں ہر فرد کو ہوں۔ یہاں آپ کو ایک عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عموماً یہ کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ لوگ لائے جاتے ہیں، مگر میں اب اس نتیجے پہنچا ہوں، الیکٹڈ بھی ختم ہوئے، سلیکٹڈ بھی ختم ہوئے، کلیکٹڈ لوگ ہیں۔ کلیکٹڈ لوگوں کو لا کے بلوچستان پہ بٹھایا، تو اسی لیے ہم اور ہمارے ساتھی سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کرپٹ طریقے سے پارلیمنٹ میں، اسمبلی میں داخل ہوتے ہیں، ان کا راستہ سیاسی عمل سے روکا جائے، ورنہ بلوچستان مزید بے روزگاری، مزید پسماندگی کا شکار ہوگا، مزید بحرانوں کا شکار ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ ریاست نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ بلوچستان میں کا پسماندگی سردار ہیں۔ ایک ڈیزائن تھا، انجینئر، یعنی 25 سال تو کمشنر نے بلوچستان کو چلایا، تو کمشنر ذمہ دار ہے، سردار ذمہ دار ہوں گے۔ اس کے بعد
جب اس کے قومی امور کو طبقاتی بنانے کی کوشش کی ریاست جس کے پاس طاقت ہے، جو وسائل ہے، جو بلوچستان کو پسماندہ رکھ کے اس کے وسائل لوٹنا چاہتا ہے، تو لوگوں نے کچھ ان کے جو سہولت کار ہے ریاست کے، انہوں نے بھی قومی جدوجہد کو طبقاتی بنانے کی کوشش کی۔ آج کئی لوگ جو اپنے آپ کو مڈل کلاس کا نمائندہ کہتے تھے، حالانکہ کلاس بیس نہیں ہے بلوچستان کے ایشوز، یہ قومی امور ہے، اس کو قومی امور کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ آج بھی ایک مڈل کلاس حکومت ہے، اور مڈل کلاس حکومت کی وجہ سے آپ دیکھیں نہ ٹرین چل رہا ہے، جہاز کے کرائے آسمان پہ پہنچ گئے، بے روزگاری۔ ہاں یہ ہے کہ پڑھے لکھے نوجوانوں کا ایک حصے کو مجبور کیا کہ وہ پہاڑوں میں چلے گئے، اور دوسرے حصے کے پاس درخواستیں ہیں اور وہ نوکریوں کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، کچھ خرید لیتے ہیں، کچھ بیچارہ رہ جاتے ہیں۔ سڑکیں سب بند ہیں، ٹرین نہیں چل رہے ہیں، اور یہ آپ کے توسط سے اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے اور آپ اس کو باقاعدہ ایز اٹ از میرے اس پیغام کو پہنچائیں کہ جہاں وسائل ہیں لوگوں میں نظم نہیں ہے، پہلے قبائلی قومی نظم کو توڑا گیا، مڈل کلاس کا بنایا گیا، اس کے بعد پھر آج پورے صوبے میں ایک بدامنی ہے۔ سوڈان آپ کے سامنے، اس کے وسائل کو لوٹنے کے لیے ایک خانہ جنگی وہاں وہ کی۔ کانگو آپ کے سامنے، وہاں کئی آدھا ملین لوگ وہاں مارے گئے، اس کے وسائل کا لوٹ مار ہو رہا ہے۔ لیبیا کے وسائل کا لوٹ مار ہو رہا ہے، خانہ جنگی بائی ڈیزائن ہوتا ہے۔ بلوچستان کے مسائل ہمیشہ خبروں میں رہتے ہیں لیکن حل کہیں نظر نہیں آتا۔ آپ کے نزدیک بلوچستان کی بنیادی سیاسی، انتظامی اور معاشرتی چیلنجز کیا ہیں جنہیں فوری طور پر ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، بلوچستان پاکستان کا فیڈریشن کا ایک قومی اکائی ہے، ہمیں کسی صورت بھی کسی نے آزادی نہیں دلایا۔ باقاعدہ طور پہ محمد علی جناح صاحب ہمارے اس ریاست کے وکیل بھی ہوا کرتے تھے۔ انگریز جب آئے پورے ہندوستان میں، وہ کلکتے سے داخل ہوئے، یہاں جب آئے تو ہمارے ساتھ، ہمارے ریاست کے ساتھ ایگریمنٹ کی انہوں نے۔ ہم کسی غلام نہیں رہے ہیں، ہم فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، اور فیڈریٹنگ یونٹ کے پورے دنیا میں آپ اگر دیکھیں، امریکہ ایک فیڈریشن ہے اور آج دنیا کا سب سے طاقتور ملک ہے۔ انگلینڈ جس کو ہم یونائٹڈ کنگڈم کہتے ہیں، اس کے 4 فیڈریٹنگ یونٹ ہیں، ان کو کوئی خطرہ نہیں، صرف یہاں اختیارات دینے سے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں بالادست طبقہ اس ملک کا، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگ آگے نکلے تعلیم میں، اور وہ اگر تعلیم میں اور علم میں اور نظم میں آگے نکلیں گے، پولیٹیکل پروسیس میں آگے نکلیں گے، شاید جو لوگ اس ملک کو لوٹ رہے ہیں، جنہوں نے قرضدار بنایا، ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ حاجی صاحب، آپ نے حال ہی میں بلوچستان کے مائنز اینڈ منرلز ایکٹ کے خلاف درخواست دائر کی اور اس پر آپ کا موقف بڑی شدت سے سامنے آیا۔ آپ کے مطابق اس قانون میں کون سی بنیادی غلطیاں یا کمزوریاں تھیں جن پہ نظر ثانی ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہاں جب پاکستان کا حصہ ہم بنے تو وسائل تو پاکستان نے کوئی دلی اور کلکتے سے نہیں لیتے، یہ ہمارے تھے ہزاروں سال سے، اور یہ ہمارے آبائی سرزمین پہ یہ وسائل اللہ پاک نے ہم کو دیا ہے۔ مائنز اینڈ منرل ایکٹ کا پہلا اختیار انہوں نے فیڈریشن میں ایک ادارہ بنایا، اس کے پاس ہوگا، اور نہ وہ جس طریقے سے ریکودک کو انہوں نے بیچا اور ایک دفعہ پھر بیچا جعلی الیکشن کرانے کے بعد 2021 میں پھر ایک جعلی اسمبلی کا اجلاس بلا کے پھر انہوں نے بیچا۔ اب ترقی پھر کیسا ہوگا؟ کون اس کو ترقی دی جب آپ ہمارے وسائل لوٹیں؟ یہ جو نیا قانون انہوں نے بنایا ہے خاموشی سے، یقیناً مشکوک ہے اس میں، اس اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار بھی بہت مشکوک ہے، وہ خاموش رہے۔ جب ہم نے احتجاج کیا تو پھر شاید وہ احتجاج کے حوالے سے ایک ٹوٹل پورا کر رہے ہیں۔ پھر یہاں یہ ہے کہ بغیر لوگوں کو بتائے لوکل پارٹیسپیشن بھی اس نئے الاٹمنٹ لاء میں نہیں ہے، اور اس میں بغیر بتائے ڈی سی الاٹ کرتا جائے گا، کسی سے پوچھے گا نہیں۔ یہ اس کے ٹیکسز وسائل پھر وفاق میں چلے جائیں گے۔ اب اگر یہ بڑے کمپنیوں کو آپ بلوچستان کا سینکڑوں کلومیٹر الاٹ کریں اور وہ بڑے کمپنیاں آپ کے مائن پہ جا کے کسی بین الاقوامی بینک سے قرض لیں اور اپنے آپ کو وہ کنگال قرار دیں، تو ہمارا زمین تو پھر بینکوں کا گروی ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ مثلاً آج تک
ہمارے ساحلی پٹی میں کوریا، جاپان، چین اور کراچی کے ٹرالر آ کے ہمارے مچھروں کا حق کو چوری کر رہے ہیں. تو یہی ہے. اسی لیے ہم اس کے اور ڈیٹیلز بھی ہیں. کچھ عرصے بعد ہم اس کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے ہمارے اعتراضات. بلوچستان خطے کے اعتبار سے پاکستان کا سب سے بڑا اسٹریٹجک صوبہ ہے، مگر ترقیاتی اشاریوں میں سب سے پیچھے ہیں. آپ کے نزدیک بلوچستان کی معاشی بحالی کے لیے کون سے اقدامات سب سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں؟ معاشی بحالی کا پہلا قدم یہ ہونا چاہیے کہ بلوچستان کے لوگوں کو ان کے آئندہ اسٹریٹجی پلان کے لیے کھل کے ٹرانسپیرنٹ اختیار دیا جائے. وہ خود فیصلہ کریں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، کیا نہیں چاہتے ہیں. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. 2018 میں ایک ایسے شخص کو لا کے کوئٹہ پہ مسلط کیا جس کا والد دلی میں پیدا ہوتا ہے اور خود لاہور میں پیدا ہوتا ہے. کوئٹہ سے لا کے اس کو ایم این اے کرتے ہیں. اب 2023 میں انہوں نے ذوب کے بندے کو ایم این اے بنایا. اس کا مطلب ہر جگہ سے لوگوں کو لا کے مسلط کیا گیا. حاجی صاحب، آپ ہمیشہ نوجوانوں کو تعلیم اور شعور کی طرف راغب کرنے پر زور دیتے ہیں. آپ کے خیال میں بلوچستان کے تعلیمی ڈھانچے میں کون سی بنیادی اصلاحات ناگزیر ہیں؟ دیکھیں، ابتدا تعلیم کا پرائمری اسکول سے ہوتا ہے، اور ابتدا تعلیم کا اگر پرائمری اسکول سے ہو تو اس کے ٹیچرز کو پولیٹیکل پارٹیز اپنے الیکشن کیمپین کے لیے بھرتی نہ کریں. اس کا ٹرانسپیرنٹ راستہ بننا چاہیے. خالصتاً اسکول ٹیچر کا کام یہ ہو کہ وہ آئندہ نسل جس کا بنیاد ہائی اسکول پرائمری اسکول سے ہے، ان کا توجہ یہ ہو، کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھرتی شدہ نہ ہو. اب کئی پولیٹیکل پارٹیز نے ایجوکیشن کو اس لیے ڈپارٹمنٹ کو یا اس وزارت کو اس لیے نہیں لیا کہ وہ تعلیم کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. وہ اس لیے لے جانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آئندہ الیکشن کے لیے ایک فورس بھرتی کرنا چاہتے ہیں جو الیکشن کیمپین میں کام آئے، جو جا کے الیکشن کے دن یا کسی کو موبلائز کرے یا خود پولنگ سٹاف کے طور پر رہے. ابتدا تو اس طریقے سے ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگوں میں بہت زیادہ صلاحیت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ کہیں کتاب میلہ لگتا ہے تربت میں، گوادر میں، لوگ لاکھوں کے تعداد میں کتاب بھی خرید لیتے ہیں اور ایک ریکارڈ قائم ہوتا ہے. اسی لیے میں کتاب دوست موومنٹ چلاتا ہوں کہ جو سازشیں ہمارے سوسائٹی میں ہو رہے ہیں، جو پروکسیز ایجاد ہوتے ہیں، اچانک پروکسیز ایجاد ہیں، فساد ہے، جلوس جلسے ایجاد ہوتے ہیں پروکسیز، ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہم ان سائیکولوجیکل پروکسیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کتاب اور علم کے راستے سے اپنے آئندہ کا تعین کریں تو ہم سازشوں سے پاک ایک ایسا سرزمین کو حفاظت کریں گے جو بہت ترقی یافتہ ہو. اچھا حاجی صاحب، کتاب دوستی کے حوالے سے ماشاءاللہ ہم نے دیکھا آپ ہمیشہ بہت ایکٹیو رہے اور اس حوالے سے آپ نے بہت کام کیا. نوجوانوں کا کیسا رجحان رہا؟ دیکھیں، میرا اپنا ایسا ہوا کہ میرا اپنا کتابوں کا ایک مجموعہ تھا، حدوداً 20,000 کتاب تھے، اور میرے پاس جگہ نہیں تھا ان کو رکھنے کے لیے. مگر میں نے سمجھا کہ یہ لوگوں کی امانت ہے اور اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں. پھر ہم نے مختلف ادارے، یونیورسٹیز کو یہ کتابیں دیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ رابطہ ہوتا رہتا ہے دور دراز علاقوں سے. کچھ پچھلے 2 سال سے میرا جو کتاب دوستی مہم میں تھوڑا اس میں کمی آئی ہے، میں اور کاموں میں مصروف رہا ہوں. لیکن ہمارے پاس اس وقت بھی کوئی سینکڑوں کے تعداد میں درخواستیں پڑی ہیں اور لوگ کتابوں کا مطالبہ کر رہے ہیں. جو ہی میں فارغ ہو جاؤں گا تو پھر میں کراچی اور اسلام آباد، لاہور جا کے کتابیں مانگوں گا یونیورسٹیوں سے، اسٹوڈنٹس سے. تو اس میں بہت اچھا رسپانس ہے، بہت لوگوں کا مطالبہ ہے. اس وقت بھی میں نے کہا نا کہ ایسے درخواست ہیں جو سینکڑوں کے تعداد میں، اور آپ کے توسط سے وہ انتظار کر رہے ہوں گے. میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس وقت بھی ہے 5-6-10 ہزار کتابیں ہمارے پاس ہیں، مگر ہمارے پاس اس کوالٹی کی کتاب نہیں ہے جو ہم لوگوں کو بھیجیں. تو لوگوں کو چاہیے، اب آج نیا سال کو 2-3 دن گزرے ہیں، کہ کتاب کے ذریعے اپنے مستقبل کا تعین کریں تاکہ یہ جو سائیکولوجیکل پروکسیز ایجاد ہوتے ہیں اس کو ہم علم کی روشنی میں دیکھیں اور اپنے مستقبل کا تعین کریں. اچھا، اس حوالے سے جب آپ نوجوانوں کا اتنا پازیٹیو اور بڑھتا ہوا رجحان دیکھتے ہیں تو کیسا محسوس کرتے ہیں؟ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں
کہ نوجوانوں میں ایک قومی جذبہ ہے. اس سرزمین کے سابقہ جو بحرانوں کو وہ دیکھتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قومی جذبے کے تحت علم کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں. مجھے بہت تسلی ہوتی ہے, مجھے میرے جو جدوجہد ہے اس کو تقویت اور انرجی ملتا ہے. نوجوان اکثر کہتے ہیں کہ فیصلہ سازی میں ان کی آواز شامل نہیں ہوتی. بلوچستان کے سیاسی ماحول میں نوجوانوں کے لیے کیسے جگہ بنائی جا سکتی ہے اور اس سلسلے میں کیا اقدامات ضروری ہیں؟ دیکھیں, نوجوانوں کا یہ گلہ 100% درست ہے, اور آپ دیکھیں اس رد عمل میں کئی لوگ نے کتابیں پھینکی اور بندوق اٹھائے. ذمہ دار وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو پی ایس ڈی پی یرغمال ہیں. جن پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے صفوں میں ٹھیکیداروں کو, کاروباریوں کو, چاپلوسوں کو, عقیدت مندوں کو جگہ دیا ہے, پولیٹیکل پروسیس کو جگہ نہیں دیا ہے. ریاست اور پولیٹیکل پارٹیز اس بات کے ذمہ دار ہیں. اگر فیصلہ سازی باقاعدہ طور پہ جیسے باقی دنیا میں, جمہوری دنیا میں ہوتا ہے کہ لوگ ووٹ بھی دیتے ہیں اور لوگ اپنے پولیٹیکل پارٹیز, اسٹوڈنٹ ونگز ہوتے ہیں, وہ فیصلہ کرتے ہیں, اس طریقے سے ہو تو ہم بہت آگے نکلیں گے. یہ رد عمل ہے جو یہاں بہت سارے لوگ پارلیمانی جمہوری نظام سے یعنی دل برداشت ہو کے وہ چلے گئے, اور بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے اس میں پولیٹیکل پارٹیز نے کوئی کردار ادا نہیں کیا. ان کے دروازے بند ہیں سیاسی کارکن کے لیے. دروازے اب آپ دیکھیں سینٹ میں 70-80 کروڑ میں لوگوں نے اپنے سیٹیں خریدیں, اور وہ لوگ کسی کے تابع بھی نہیں. جب بھی ان کو اسٹیبلشمنٹ کا حکم آتا ہے وہ اپنے پارٹیوں سے بھی بغاوت کر کے یا ان کے ساتھ دھوکہ کر کے کسی اور کے ووٹ کو دیتے ہیں. تو اس میں ذمہ دار پورا سسٹم ہے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اس سے یعنی مایوس نہیں ہونا چاہیے. وہ ایسے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنے جو ٹرانسپیرنٹ ہو اور جو سازشوں سے پاک ہو, جو سیاسی کارکن کے لیے دروازے کھولے, ٹھیکیداروں کے لیے دروازے بند کریں. حاجی صاحب, آپ مختلف سیاسی اتحادوں کا حصہ رہے جن کا مقصد بلوچستان کے حقوق کے لیے آواز بلند کرنا تھا. کیا صوبائی اتحاد بلوچستان کے سیاسی استحکام اور حقیقی نمائندگی کے لیے ایک مؤثر ماڈل بن سکتے ہیں؟ دیکھیں, ابتدا میں بڑے پولیٹیکل پارٹیاں تھے. اب اکثر جو قومی بات کرتے ہیں وہ یونین کونسل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک نئے سیاسی عمل کا, فکر کا, سوچ کا ضرورت ہے کہ یہ جو تقسیم ہے پولیٹیکل پارٹیز کا, چھوٹے چھوٹے ٹھیکوں پہ تقسیم ہے, اس کو ختم کریں. ایک لہر اٹھ رہا ہے, یقیناً ایک دن آئے گا کہ بلوچستان کے نوجوان, یہاں کے دانشور, یہاں کے سیاسی کارکن اپنا مستقبل کا تعین بغیر کسی سازش کے کریں گے. مگر آپ کے توسط سے میں اہل قلم کو یہ یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں, قلم صرف پیٹ پالنے کے لیے نہیں ہوتا ہے, قوموں کا مستقبل قلم سے بنتا ہے. اگر آپ اس قلم کو قومی مستقبل کے لیے استعمال نہیں کریں گے, وہ قلم گم جائے گا, ٹوٹ جائے گا, بوسیدہ ہو جائے گا, اور آپ بھی ایز اے قلم کار اچھے الفاظ میں یاد نہیں رہیں گے. سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ بلوچستان کی سیاست میں مستقل مزاجی اور ادارہ جاتی استحکام لانے کے لیے کوئی اجتماعی لاہ عمل موجود ہے یا ابھی بہت سفر باقی ہے؟ دیکھیں, اگر موقع ملے تو ہم تمام پولیٹیکل پارٹیز کو, بلوچستان لیول کے پارٹیوں کو بلا کے ایک قومی ایجنڈا کا تعین کریں, اور پھر اس کے بعد جس طریقے سے 2006 میں COD کا تعین ہوا تھا, چارٹر آف ڈیموکریسی, اس کے بعد تھوڑا سا اسٹیبلٹی آئے, مگر پھر ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے نئے پولیٹیکل پارٹیز, نئے لیڈر ایجاد کیے تو وہ نہیں ہوا. مگر بلوچستان کو اس وقت ایک شعوری جدوجہد کا ضرورت ہے. بلوچستان کو ایک پرامن سیاسی مزاحمت کا ضرورت ہے. وہ مزاحمت کیا ہے؟ جہاں لوگ اپنے ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے لیے قربان کریں. حاجی صاحب, آگے بڑھتے ہوئے آپ اپنی سیاسی حکمت عملی کس سمت میں دیکھتے ہیں؟ کیا بلوچستان کی سطح پر آپ کسی نئی تنظیم, نیا اتحاد یا کوئی نیا سیاسی راستہ اختیار کرنے پر غور کر رہے ہیں؟ میرا سیاسی حکمت عملی یہ ہے کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے اجتماعی قومی مفاد کے لیے قربان کر چکا ہوں بارہا,
اور ہمارے ساتھی بھی اسی طریقے سے. یہ 2-4 نوکریاں 2-4 نالیاں یہ بلوچستان کے معاملات نہیں ہیں. جو ہمارے رابطے ہو رہے ہیں، مثلاً ہر ڈویژن میں میرے ساتھی ہیں اور میں ایک مہینے بعد ان کو بلا کے فکری نشست بھی رکھتا ہوں کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس طریقے سے ہونا چاہیے، سیاسی کارکن کا سٹینڈرڈ کیا ہو، سیاسی پارٹی کی ذمہ داریاں کیا ہیں. یہاں سیاسی پارٹیاں ساز باز کرتے ہیں. بیسیکلی سیاسی پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اور اسٹیٹ کے درمیان میں پل کا کردار ادا کرے، حکومت سازی کرے، اپوزیشن کرے، کرپشن کو روکنے میں اپنا کردار ادا کرے. مگر یہاں پولیٹیکل پارٹیز انتظار میں رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہمارا ذہن سازی مستقلاً ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں عوام کے بنیاد پہ ایک بڑا پولیٹیکل جدوجہد ہو جس کا ہم کوشش کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ سرینا میں نہیں، بلوچستان کے کسی گاؤں میں، ہندو باغ میں، گوادر میں، تربت میں، میرگڑھ میں، سبی میں، کھیتران کے علاقے میں، شیرانی کے علاقے میں لوگ فیصلہ کریں کہ ہم نے اپنا مستقبل کس طریقے سے آگے لے جانا ہے. سر، کیا بلوچستان کی سطح پر آپ کسی نئی تنظیم، نئے اتحاد یا کوئی نیا سیاسی راستہ اختیار کرنے کے بارے میں غور کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اتحادیں بنتے ٹوٹتے رہتے ہیں اور کئی دفعہ بنے اور ٹوٹے ہیں. اور ہم کن کو متحد کریں جنہوں نے کئی دفعہ چور دروازے سے اقتدار میں داخل ہوئے. اتحاد ایک قومی نظم کے تحت بلوچستان کے عام لوگوں میں ضرورت ہے. اس کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں. ہمارا گفت و شنید ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے تاکہ ہم ایک مشترکہ لائحہ عمل طے کریں عوام کی بنیاد پہ، جو بلوچستان کے اندر سے کرپشن کو روکے، پولیٹکس میں ٹھیکیداری کو ختم کرے، چاپلوس اور عقیدت مندوں کو پولیٹکس سے باہر کرے. آخر میں آپ بلوچستان کے نوجوانوں کو اور عام شہریوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ذاتی مفاد کو قومی مفاد کے لیے قربان کریں اور علمی بنیاد پہ اپنے آئندہ نسلوں کا اسٹریٹجی کو طے کر لیں. نوابزادہ حاجی میر لشکری خان رئیسانی صاحب، آپ نے آج بلوچ سیاست کی داخلی حقیقتوں، وسائل کے معاملات، نوجوانوں کے کردار اور مستقبل کی سمت کافی تفصیلاً گفتگو کی. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین اور سامعین، آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھا لگا، اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ ان باکس ہمیں کر سکتے ہیں. چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا. اگلی ایپیسوڈ تک کے لیے اپنی میزبان صوفیہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.